الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وعن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آج 15 اگست ہندوستان آزاد ہوا تھا 1947 میں. اس وقت سے لے کر آج تک آزاد ہندوستان کے تقریباً 78 سال مکمل ہو گئے اور 79 سال میں عمران کی فضل رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ملک کے امن و امان کو، بقا و سالمیت کو باقی رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے وزیر اعظم کو اور صدر جمہوریہ کو آئین ہند کے مطابق ہندوستان اور عدلیہ کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ 2-3 جمعہ سے ہمارے سامنے غیبت کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تقریباً 6 گناہ ایسے ہیں کہ اگر انسان ان گناہوں کو چھوڑ دے تو آسانی کے ساتھ تمام تر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ حضرت تھانوی کے بقول اللہ تبارک و تعالی اس کو اور گناہوں سے ضرور بچا دیں گے. اور اصل تقوی اور ولایت کا مقام یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے بچائے. کل کو قیامت کے دن انسان کی اصل جو پوچھ گچھ ہوگی وہ گناہوں کے بارے میں ہوگی. نیکی کرنا کمال نہیں ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ کمال ہے. اور ویسے بھی صالحیت کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو آدھی ولایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کے اندر رکھا ہے کہ اگر کوئی انسان
اپنی صرف زبان کی حفاظت کر لے تو وہ آدھا ولی بن گیا، اور پھر اگر انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اس کے متعلقات کی کہ بد نظری، خواہشات نفسانیہ کی پیروی، تو انسان پھر کامل و مکمل ولی بن جائے گا۔ اس لیے کہ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو کوئی شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک دو ہونٹوں اور دو جبڑوں کے درمیان موجود چیز، زبان کی ضمانت دے دے کہ میں اس کا غلط استعمال نہیں کروں گا، اس کو میں اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال نہیں کروں گا، اور اسی طرح دو ٹانگوں کے درمیان موجود شرمگاہ، اس کی مجھے ضمانت دے دے کہ میں اس کا غلط استعمال نہیں کروں گا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، یعنی جنت میں اس کو پہنچا دینا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذمہ داری لیتے ہیں، لیکن اب اس حدیث کو چھوڑ کر تو پتا چلے گا کہ ذمہ داری انسان اس وقت لیتا ہے جبکہ کوئی اہم کام انسان کو سونپا گیا ہو، تو زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت یہ بہت بڑی اہم اور ضروری چیز ہے۔ اور اسی میں سے ایک چیز ہے غیبت، کہ غیبت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ عام طور پر زبان سے ہوتا ہے۔ گزشتہ دو جمعہ سے ہمارے سامنے غیبت کی قباحت کو بیان کیا گیا کہ قرآن اور حدیث میں غیبت کی کیا کیا مذمتیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کرنے کو اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا یہ زنا سے زیادہ بدترین ہے۔ کیوں بدترین ہے وہ سب میں آپ کے سامنے بیان کر چکا۔ اب کچھ ایسی شکلیں ہیں کہ جہاں شریعت مطہرہ نے غیبت کرنے کو جائز قرار دیا، کچھ ایسے مواقع ہیں کہ جہاں آپ غیبت کر سکتے ہیں، غیبت کرنا جائز ہے۔ علامہ شامی علیہ رحمٰن رد المحتاج علی الدر المحتاج علی تنویر الابصار میں تقریباً 11 مقامات کا تذکرہ کروایا کہ 11 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں مسلمان کے لیے غیبت کرنا جائز ہو جاتا ہے، بلکہ کچھ مواقع تو ایسے ہیں کہ جہاں غیبت کرنا فرض عین ہو جاتا ہے، جہاں غیبت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کچھ مواقع ایسے ہیں، ان 11 مقامات کو، ان 11 مواقع کو 3 اصول کے اندر علماء نے بیان کر دیا کہ سب سے پہلا اصول، اگر کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جو علل اعلان کھلا کھلا علانیہ طور پر سب کے سامنے برسر عام کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، تو ایسے مسلمان کی اس گناہ کی غیبت کرنا جائز ہے۔ جب اس مسلمان کو وہ گناہ کبیرہ کرتے ہوئے اس کو شرم نہیں آتی، تو پھر ہمیں اس کی برائی بیان کرتے ہوئے کیا شرم آنی چاہیے؟ جائز ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان ایسا ہے جو داڑھی کٹاتا ہے، تو داڑھی کٹاتا ہے سب کے سامنے، اپنے چہرے کو مڈاتا ہوا گھومتا پھرتا ہے سب کے سامنے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ گویا وہ گناہ کبیرہ چھپ کر نہیں کرتا، الگ اعلان کرتا۔ ایک تو ہے کہ گناہ کبیرہ چھپ کر کرے، اور ایک ہے گناہ کبیرہ الگ اعلان کرے۔ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ الگ اعلان کرتا ہے تو حضرات فقہا نے لکھا ہے ایسا آدمی فاجر ہے، وہ فاجر ہے کہ گناہ کبیرہ کرتے ہوئے اسے شرم نہیں آتی، سب کے سامنے وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ تو اگر آپ اس آدمی کے پیچھے، اس کی پیٹھ کے پیچھے اگر آپ برائی بیان کریں تو وہ تو داڑھی منڈا ہے، وہ تو داڑھی منڈاتا ہے، یہ جائز ہے، یہ غیبت نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے جو ٹخنوں سے نیچے ازار رکھتا، اسبال الازار، روایت میں آتا ہے من جر ازارہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو آدمی اپنی ازار کو تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے رکھے گا، کل کو قیامت کے دن
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے اس کو محروم کر دیا جائے گا. اب انسان ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ایزار رکھتا ہے, سب کے سامنے رکھتا ہے, الگ اعلان یہ کام کرتا ہے, گناہ کبیرہ الگ اعلان کرتا ہے. تو ایسے آدمی کی اس کام میں غیبت, یہ ساری چیزوں کی غیبت کی بات نہیں کر رہا, جو کام وہ الگ اعلان کر رہا ہے گناہ کبیرہ کا کر رہا ہے, اس کی غیبت کرنا چاہیے. اس کام کی صرف کہ وہ تو ٹخنوں سے نیچے اظہار رکھتا ہے سب کے سامنے, وہ اس کو کوئی شرم نہیں ہے, اس کو کوئی حیا محسوس نہیں ہوتی گناہ کبیرہ کرتے ہوئے. تو ہمیں بھی شریعت کی اجازت دی ہے کہ اس کے اس گناہ کبیرہ کا سب کے سامنے تذکرہ کر سکتے. اسی طرح ایک آدمی اگر اعلان شراب پیتا سب کے سامنے, تو شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ اگر ایسے آدمی کی اگر آپ غیبت کرنا چاہو اس گناہ کے بارے کہ وہ تو شرابی ہے, سب کے سامنے شراب پیتا, یہ جائز نہیں. ہر وہ کام جو انسان گناہ کبیرہ کا الگ اعلان کھلا کرتا ہو اس کی غیبت کرنا جائز ہے, لیکن اس کی یعنی اس گناہ کے کام کی اس کے دوسرے کاموں میں اور دوسرے برائی کے کاموں میں دخل اندازی کی ہرگز اجازت نہیں, کیونکہ وہ چپکے کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافى الا المجاہرون, میری امت کے تمام تر گنہگاروں کو کل کو قیامت کے دن معاف کر دیا جائے گا, مگر اس شخص کو قیامت کے دن معاف نہیں کیا جائے گا جو الگ اعلان گناہ کبیرہ کرتا ہو. الگ اعلان گناہ کبیرہ کرتا ہو اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے, کیونکہ اس میں دو گناہ, ایک تو نفس گناہ کبیرہ اور دوسرا کہ اس کو الگ اعلان کر رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو میں کل کو قیامت کے لیے معاف نہیں کروں گا, اسے میں جہنم میں بھیجوں گا تزکیہ کے لیے, تعدیب کے لیے اور اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے. تو یہ پہلا اصول ہو گیا کہ جو شخص الگ اعلان گناہ کبیرہ کرتا ہو اس کی اس گناہ کے کام کی غیبت کر سکتے ہیں. نمبر 2, کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کے نقصان سے بچانے کے لیے اس مسلمان کی غیبت کرنا جائز ہے. کسی مسلمان کو دوسرے ضرر رساں تکلیف پہنچانے والے مسلمان کی تکلیف سے بچانے کے لیے اس کی غیبت کرنا جائز ہے. مثال کے طور پر ایک شخص دھوکے باز ہے, فراڈی ہے, جب کسی کے ساتھ کوئی سودا کرتا ہے, کوئی تجارت کا معاملہ کرتا ہے, کوئی بزنس کے اندر کوئی کام کرتا ہے, تو ہر ایک کو دھوکہ دیتا ہے, فراڈ دیتا ہے. کسی سے کوئی زمین لیتا ہے تو وقت پر پیسے نہیں دیتا, ایسی اس کی عادت ہے. اب کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اس کو زمین بیچ رہا ہے, آپ کو پتا چلا, آپ اس کو فون کر کے اطلاع کر سکتے ہیں کہ بھائی دیکھنا, ذرا ہوشیار رہنا, وہ آدمی بڑا فراڈی ہے, اگر اس کو زمین بیچو گے تو وقت پر پیسے نہیں دے گا یا وہ آپ کی زمین کو ہڑپا لے گا. تو اس طرح دوسرے مسلمان کو نقصان سے بچانے کے لیے, دوسرے مسلمان کو تکلیف سے بچانے کے لیے کسی دوسرے شخص کی غیبت آپ کر رہے تھے جائز ہے, بلکہ فرض عین ہے, کیونکہ اس میں آپ کو خیرخواہی کا ثواب ملے گا. روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ, کہ دین نام ہے بھلائی کا, دین نام ہے خیرخواہی کا, کہ حقیقت میں مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ہر مسلمان کے حوالے سے خیرخواہی ہو, کبھی کسی مسلمان کا برا نہ چاہے, کبھی کسی مسلمان کا برا نہ سوچے, چاہے میرا برا ہو کہ نہ ہو, لیکن کسی مسلمان کا برا نہیں ہونا چاہیے, کسی مسلمان کے ساتھ برا سلوک نہیں ہونا چاہیے. یہ نصیحت خیرخواہی کا جذبہ یہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے. چاہے میرے ساتھ کوئی جیسا بھی سلوک کرے, لیکن میرے مسلمان بھائی کے ساتھ برا سلوک نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح کسی کی غیبت کرنا یہ جائز ہے. مثلا ایک اور مثال, کہ اگر کسی لڑکی کے وہاں کسی مرد کا کسی لڑکے کا رشتہ آیا, اب لڑکی کے وہاں لڑکے والے رشتہ لے کر گئے,
اب لڑکی والے محلے کے امام کو پوچھ رہے ہیں، اس کے والد، اس کے ماں باپ کہ فلاں فلاں لڑکے سے ہماری لڑکی کی بات آ رہی ہے، کیا آپ کے محلے میں وہ لڑکا کیسا ہے؟ کیا اس کو میں اپنی لڑکی دے سکتا ہوں؟ امام صاحب جانتے ہیں کہ وہ جو محلے کا لڑکا ہے وہ تو لفندہ ہے، وہ تو بہت برا ہے، فاسق اور فاجر، زانی ہے یا شرابی ہے یا بہت برا کام کر رہا ہے۔ اگر اس وقت امام والی کے سامنے، لڑکی کے باپ کے سامنے، ولی اور سرپرست کے سامنے اس کی برائی کو چھپائے گا تو امام بھی دھوکہ دیتا ہے، گناہ کبیرہ۔ فوراً اس لڑکی کے حق میں خیرخواہی چاہتے ہوئے، اس کے باپ کے حق میں، اس کے رشتے دار کے حق میں خیرخواہی چاہتے ہوئے کہ دیکھو جس لڑکے کی بات آ رہی ہے وہ لڑکا ایسا ایسا، حقیقت ہے بس، اب آپ جیسا چاہو ویسا۔ اگر آپ نے جھوٹ موٹ کے ساتھ بیان کر رہے بہت اچھا لڑکا ہے، دیندار ہے، صوم و صلاۃ کا پابند ہے، مسجد میں بھی وقت لگاتا ہے، خامخواہ ایسی باتیں آپ نے کہہ دی، لڑکی کے باپ نے اس لڑکے کو اچھا سمجھ کر اپنی لڑکی کو بیاہ دیا، گویا اب پھر لڑکی اور لڑکے کا آپس میں میچ نہیں ہوتا اور آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے ہو رہے ہیں، ساری کے ساری گناہوں اور برائیوں کا وبال امام صاحب پر جائے گا یا اس شخص پر جائے گا جس نے اس کی حقیقت کو اس کے سامنے واضح نہیں کیا، منکشف نہیں کیا۔ اسی طرح ایک آدمی ایسا ہے کہ اس نے آپ کے سامنے اظہار کر دیا کہ میں فلاں کو برج لگانے والا ہوں یا میں فلاں آدمی کے مکان پر چوری کرنے والا ہوں، تو آپ کے ذمے ضروری ہے، فرض عین ہے کہ جس کے گھر پر وہ نقب لگانے کا ارادہ رکھتا ہے، چوری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کا اطلاع دے دیں کہ بھائی اپنے مال سامان کو، اپنے قیمتی جواہرات کو، پیسوں کو، سیم و زر کو محفوظ رکھنا، کیونکہ فلاں فلاں شخص آپ کے گھر پر ڈاکہ دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو وہاں خیرخواہی اور ہمدردی کے جذبے سے اس کی اس برائی کو بیان کرنا شریعت مطہرہ نے فرض عین قرار دیا۔ آپ ایسی کسی کی برائی بیان کرو گے تو آپ کو خیرخواہی کا ثواب ملے گا، آپ کو اخلاقی فریضے کی ادائیگی کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر ہمارے شہر کے اندر کوئی شخص ایسا ہے جو بدعقیدہ ہے، اس کے عقائد برے ہیں اور لوگوں کے درمیان برے برے عقائد پھیلاتا ہے، تو آپ لوگوں کے درمیان اس شخص کی برائی بیان کر سکتے ہیں کہ فلاں فلاں شخص سے چوکندہ رہنا، متنبہ رہنا، اس کی بات میں آ کر اپنے ایمان کا سودا مت کرنا، کیونکہ اس کے عقائد اہل السنت والجماعہ کے عقائد سے خلاف۔ تو ایسے شخص کی آپ برائی بیان کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ مسلمانوں کو کفر اور شرک اور برے عقائد جیسے نقصان سے بچانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح آپ مفتی کے پاس دارالفتاء میں گئے سوال پوچھنے کے لیے، تو آپ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں فلاں فلاں شخص کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ فلاں 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 شخص ہے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، تو مفتی تو پوچھے گا فتویٰ دینے سے پہلے مستفتی سے کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ آپ جو بیان کر رہے ہیں تو کہے گا کہ مولانا وہ فروڈی ہے، مفتی صاحب وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، کیا فلاں فلاں منصب پر چلے گا؟ تو گویا فتویٰ پوچھنے کے لیے مفتی کے سامنے اگر مفتی پوچھے کہ اس کی حقیقت حال بتلاؤ، تو آپ مفتی کے سامنے اس کی غیبت کر سکتے ہیں، اس کی برائیوں کو بیان کر سکتے ہیں۔ مقصد کیا؟ صحیح مسئلے کو معلوم کرنا، صحیح مسئلے کو مفتی سے حاصل کرنا، یہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کسی بھی مسلمان کو نقصان سے بچانے کے لیے کسی بھی مسلمان کی اس برائی کو بیان کر سکتے ہیں جس سے مسلمان کو کیا پہنچتا، نقصان پہنچتا۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ایک شخص دور سے آ رہا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، یا عائشہ یہ جو شخص آ رہا ہے یہ اپنے خاندان کا بدترین شخص ہے، یہ اپنے خاندان کا بہت برا شخص ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حقیقت کہاں، یہ اپنے خاندان کا بہت برا شخص ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اس کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کیا، آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، اس کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا۔ جو وہ شخص چلا گیا، حضرت عائشہ نے فوراً سوالی انداز میں، استفہامی انداز میں اللہ کے نبی سے پوچھا کہ حضور وہ تو برا ہے،
پھر بھی آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا. تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ میں نے کب کس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے, میں نے کب کس کے ساتھ بدسلوکی کی ہے, میں کب کس کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آیا ہوں. میں تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہی کروں گا, لیکن میں نے تمہیں اس لیے بتلایا تاکہ کل کو آ کر میری عدم موجودگی میں تمہیں آ کر دھوکہ نہ دے دے, تمہارے ساتھ کوئی برا معاملہ نہ کر لے, تمہیں کوئی فراڈ اور دھوکہ نہ دے دے تاکہ تم اس کے دھوکے میں مبتلا ہو جاؤ. اس لیے میں نے تمہارے ساتھ اس کی حقیقت کو بیان کیا کہ وہ برا شخص ہے, اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے 100 مرتبہ نہیں 200 مرتبہ سوچ لینا. آپ علیہ السلام نے بھی کی بیٹھی, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مسلمان کے نقصان سے بچانے کے لیے. ارے فن اسماء الرجال حدیث کا ایک فن ہے, وہ مستقل غیبت پر مشتمل مستقل. مثلا بخاری کی آخری روایت لے لو, وہ بھی قال حدثنا احمد بن اشقاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرع عن ابي هريرة. کہ مثلا احمد بن اشقاق کہتے ہیں میں نے اس روایت کو علقمہ سے سنا, اور علقمہ کہتے ہیں کہ ابو زرع سے سنا, ابو زرع کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ سے سنا. اب تقریباً حدیث کی 200 سے زائد کتابیں ہوں گی, 200 سے زائد کتابیں ہوں گی, اور ان میں ہر راوی دوسرے راوی سے حدیث کو بیان کرتا. یہ راوی کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو فلاں سے سنا, فلاں کہتے ہیں میں نے فلاں سے سنا, فلاں کہتے ہیں فلاں سے, یہاں تک کہ اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچا دیتے ہیں. اب تقریباً 1 لاکھ کے قریب روات ہوں گے راوی حدیث. ان کے بارے میں ہر راوی حدیث کے بارے میں علماء نے لکھ دیا کہ حدیث کے بارے میں ایک راوی ہے ابن لہیعہ. تو ابن لہیعہ اس کا حافظہ کمزور ہے, یہ بہت بد کردار شخص ہے, اس کی زبان بہت اول فول بکتا رہتا, اور بہت سکا راوی نہیں ہے, بھروسے کے لائق وہ راوی نہیں. اس لیے اس سے حدیث لیتے ہوئے ڈرنا, کہیں وہ حضور کی طرف غلط نسبت نہ کر دے, کہیں آپ ایسی بات کو حدیث نہ سمجھ بیٹھے جو حقیقت میں حدیث نہ ہو. آپ اٹھا لو تقریب التہذیب, تہذیب التہذیب, یہ وہ کتابیں ہیں جس میں فن اسماء الرجال کو بیان کیا گیا ہے. فلاں راوی کیسا, آپ کسی بھی حدیث کی کتاب اٹھا لو اور کسی بھی راوی پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ اس راوی کا حال کیا ہے, آپ کو مل جائے گا, اس کی پوری ڈیٹیل مل جائے گی. وہ کہاں پیدا ہوا, اب اس کی موت آئی, اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری, تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث محفوظ ہو جائے. امت کو غلط احادیث سے بچانے کے لیے ان کی غیبتوں کو بیان کیا گیا, پورا علم و غیبت پر مشتمل. آپ علیہ السلام کی احادیث کو بری چیزوں سے بچانے کے لیے, آپ علیہ السلام کی احادیث کی حفاظت کے لیے ایسا کیا گیا. ارے خود امام سنن ابو داؤد جنہوں نے لکھی ہے, امام ابو داؤد, ان سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ حضرت آپ کا بیٹا جو روایت بیان کرتا ہے کیا ان کی روایت لے سکتے ہیں؟ امام ابو داؤد نے کہا کہ نہیں, میرے بیٹے کی روایت پر بھروسہ مت کرنا, وہ قابل اعتماد نہیں, وہ ایسا ہے چنی چنا. اب ایک باپ نے اپنے بیٹے کی بھی حقیقت کو بیان کر دیا حدیث کے بعد, یہ غیبت جائز ہے. خیر, ایک تیسرا اصول, اگر کسی شخص پر ظلم ہو رہا ہو تو ایسے شخص کے سامنے ظالم کے ظلم کو بیان کرنا جو اس کے ظلم کو دور کر سکتا. قرآن کریم نے کہا کہ جائز, لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. 6 پارے کی پہلی آیت. اللہ تبارک و تعالی کسی بھی بری بات کو علل اعلان بیان کرنا پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی کو علل اعلان بیان کرو, مگر یہ کہ الا من ظلم, مگر کسی پر کسی ظالم نے ظلم کیا ہو تو مظلوم ایسے شخص کے سامنے ظالم کی برائیوں کو, ظلم کو بیان کر سکتا ہے تاکہ وہ ظالم کے ظلم کو روک سکے. ظالم کے مثلا اسرائیل آج فلسطین پر ظلم کر رہا ہے تو اسرائیل کی برائی کو بیان کر سکتے ہیں کہ وہ ایسا ہے اور ایسا ظلم کر رہا ہے. یہ جائز ہے, بلکہ بیان کرنا چاہیے. اب ہمارے یہاں تو ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ظالم کے ظلم کو ختم کر سکتے, تو وہاں حضرات فقہا نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ مثلا کسی شخص کے سامنے اس لیے کسی ظالم کی برائی بیان کرنا تاکہ ہمارے اندر کی بھڑاس نکل جائے,
اور وہ ہمیں کچھ تسلی والے کلمات کہہ دے تو اس لیے بھی حقیقت حال کو بیان کر سکتے ہیں۔ علامہ شامی علی رضا تقریباً 11 مقامات لکھے ہیں، وہ 11 کے 11 مقامات ان 3 اصول کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی معاشرے کے اندر ایسا جو غلط نام سے مشہور، مثلا لنگڑا، لولا، بہرا، اب لنگڑا ہوتا ہے تو کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ وہ بیان کر سکتے ہیں وہ تو لنگڑا، وہ لنگڑا آپ کو بلاتا تو وہ غیبت نہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے وہ ایسے برے نام سے مشہور ہو گیا ہے کہ اگر اس کا حقیقی نام لے تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تو کیا کریں گے؟ تو فقہ نے اجازت دی ہے کہ آپ اس کو برا لقب لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے، کیونکہ پھر اس آدمی کو اس سے کوئی تکلیف ہوتی کیونکہ وہ فیمس ہی اس سے ہو گیا ہے تو وہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ اس طرح کے کچھ مقامات ہیں جہاں آپ غیبت کر سکتے ہیں، لیکن آج کل حقیقت حال کو دیکھا جائے تو یہ چیزیں جو جائز ہے، جہاں غیبت کرنا جائز ہے وہاں کوئی غیبت نہیں کرتا، اور جہاں حرام ہے وہاں لوگ اپنی زبانوں کو استعمال فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غیبت جیسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔